کلثوم جب 13-14 سال کی ہوئی تو اس کی ماں کو اس کی شادی کی فکر ہوئی، مگر خاندان اور برادری میں کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر کوئی ملتا تو لڑکے یا اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا۔ سب سے چھوٹی اولاد ہونے کی وجہ سے کلثوم کو اماں تسلی بخش سسرال میں بیانا چاہتی تھی کہ اب بڑھاپے میں نہ جانے کب دم نکل جائے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، پھر میری لاڈلی بچی کی رکھوالی کون کرے گا؟ اللہ نہ کرے اگر سسرال سے بھی کبھی نہ بنے تو میری بچی کہاں جائے گی؟ بس اسی طرح کے وسوسے اماں کو پریشان کیے جا رہے تھے۔ دن پڑ لگا کر گزر رہے تھے۔ اماں کی پریشانی میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں بیٹیاں پرایا دن ہوتی ہیں، انہیں پھلنے پھولنے میں دیر نہیں لگتی، مگر ان کے پیدا ہوتے ہی والدین ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، خاص کر دیہاتی علاقوں میں۔ والدین کی طرف سے زیادہ لاڈ پیار اکلوتی اولاد کو نصیب ہوتا ہے یا پھر سب سے چھوٹی کو۔ ابا جس کو ٹی بی کی شکایت تھی، ایک دن بیماری شدت اختیار کر گئی، پھر طبیعت نہ سنبھل سکی اور فضل دین اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اماں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کفن دفن پہ سوائم چہلم، تمام رسموں سے فارغ ہو کر کلثوم کے بھائی بھی واپس کراچی چلے گئے۔ اماں اور کلثوم نے یہاں رہنا ہی مناسب سمجھا۔ کلثوم کے بھائی شادی کے بعد کراچی چلے گئے تھے، البتہ پروین باجی کو اماں نے کچھ دن کے لیے روک لیا۔ جب وہ بھی واپس جانے لگی تو اماں نے کہا کہ کراچی میں اپنے آس پڑوس میں ایک مناسب سا رشتہ ڈھونڈ لو۔ پروین باجی چلی گئی، ایک ماہ بعد پھر ایک عورت کے ساتھ آ گئی۔ یہ عورت پروین کے محلے کی تھی، مالی حیثیت بس برابر کی تھی۔ لڑکا تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ گھر والوں کو اتنا معلوم تھا کہ کسی ہوٹل پر ویٹر ہے۔ اماں کو دیکھتے ہی لڑکا کچھ اچھا لگا۔ پھر باجی پروین نے بھی کہا کہ ہم نے کبھی اس کی شکایت نہیں سنی اور رشتہ پکا ہو گیا۔ ایک ماہ بعد کی نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آخر وہ بھی دن آ گیا جس دن اماں نے ہر پریشانی سے چھٹکارا پانا تھا، مگر تقدیر کا لکھا کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اماں کو کیا معلوم کہ یہ پریشانی مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آج صبح ہی 8 بجے کلثوم کی بارات آ گئی۔ 15-20 آدمی تھے۔ خاطر تواضع کے بعد نکاح، پھر دودھ کی رسم، پھر جوتا چھپائی۔ تمام خواتین اس جوڑی پر خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ اختر دھولا میاں کے چہرے پر ذرا سی بھی مسکراہٹ نہ تھی۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ کلثوم اماں اور سہیلیوں کو روتا ہوا چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ دوران سفر کلثوم کو ابا جی بہت یاد آ رہے تھے۔ چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ زندگی میں وہ پہلی مرتبہ اتنا لمبا سفر کر رہی تھی۔ کہاں ملتان، کہاں کراچی۔ رات کو کوئی 10-11 بجے وہ لوگ کراچی پہنچ گئے۔ سسرال پہنچ کر کلثوم کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ اختر تو گھر پہنچتے سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے جلدی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ادھر کلثوم سسرالی لڑکیوں سے خوب دانت سمیٹ رہی تھی۔ پھر رات گئے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اختر دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ ادھر سفر کی تھکان کے باوجود نیند کلثوم سے کوسوں دور تھی۔ ہر کوئی اجنبی اور جو اپنا تھا وہ بے سدھ سویا پڑا تھا۔ اسی دوران کلثوم اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یاد رہے کہ ان کے کمرے کا ایک دروازہ گھر کی جانب تو دوسرا گلی کی طرف کھلتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ کلثوم یکدم چونکی۔ پہلے سوچا خود ہی اٹھ کر دیکھ لوں، پھر خیال آیا میرے لیے تو یہاں سب نیا ہے، پتہ نہیں کون ہوگا۔ پھر رک گئی اور اختر کو جگایا کہ پتہ کریں۔ اسی دوران دروازے پر پھر کھٹکا ہوا۔ اختر اٹھ کر گیا۔ باہر کسی آدمی نے اختر سے کچھ بات کی، بس 1-2 لمحے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ گلی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کلثوم کچھ بھی نہ دیکھ پائی۔ اختر واپس پلٹا تو اس نے بے ساختہ سوال کر دیا، کون تھا اور اس وقت کیوں آیا تھا؟ غالباً یہ دونوں کے درمیان ملاقات کا پہلا جملہ تھا، شاید آخری بھی یہی تھا۔ اختر اس کی طرف دیکھے بغیر ہی واپس آ کر لیٹ گیا۔ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اختر چلایا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ دھیان سے میری بات سنو۔ شادی وادی، دلہن اور لڑکیاں وغیرہ میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ تمہیں روٹی، کپڑا، چھت ملے گی، اور ہاں، میں کیا کرتا ہوں
کہاں کھاتا ہوں، دیر سے کیوں آتا ہوں، آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال مت کرنا، ورنہ تم خود ذمہ دار ہوگی۔ جب جی چاہے میکے اور جب جی چاہے سسرال آتی جاتی رہو، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن یہ مت سوچنا کہ ان فضول کاموں کے لیے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اور وہ ایک مٹی کا بت بنی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، سارے خواب چکنا چور۔ اب کچھ بھی تو نہ بچا تھا اس کے پاس، آنسو تھے جو کہ کب کے دامن کو بھگو چکے تھے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نہ جانے کون سی پہر رات کو اس کی آنکھ لگی، اس کا اپنا اس کے پاس تو کچھ بھی نہ بچا تھا، ایک معصوم سی جان کہاں بنا سلاخوں کی قید ہو چکی تھی۔ جب سورج سر پر آ گیا تو کسی کے جھنجھوڑنے سے اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو باجی پروین اسے جگانے آئی تھی۔ کلثوم اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ کلثوم اٹھی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو دیکھا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ارے میری پیاری بہن، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ پروین نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بولی کہ بتاؤ رات کیسی گزری، تم اختر کو پسند تو آ گئی ہو نا؟ اچھا بتاؤ، منہ دکھائی میں کیا دیا اختر نے تمہیں؟ گالیاں۔ کلثوم اتنا ہی کہہ سکی اور پروین سے لپٹ گئی، خوب دل کا غبار ہلکا کیا۔ ارے کیا ہو گیا ہے کلثوم، مجھے سب بتاؤ تو صحیح۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی اور بولی باجی میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، مجھے امی کے پاس واپس جانا ہے۔ ہاں ہاں، آج تو تمہارے سسرال والوں کا ولیمہ ہے، تو مہمان آئیں گے، میں تمہیں کل صبح ہی بھیج دوں گی۔ اور ہمت نہ ہارو، جب میں یہاں آئی تھی تو بالکل اکیلی تھی، پتہ ہے پورا 1 مہینہ رو کے گزارا تھا۔ اب وہی کراچی، وہی گھر، تمہارے ساتھ تو ہم سب ہیں نا۔ چلو اٹھو، شاباش، جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کلثوم کن سوچوں میں گم تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب شام ہو گئی، مہمان جا چکے تھے، اسے ایک بار پھر اس کمرے میں پہنچایا گیا۔ رات کو ہی کلثوم اور اس کے بھائی اور بھابھی کا سامان پیک کر دیا گیا۔ صبح 4 بجے وہ لوگ ملتان کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر کلثوم اپنی ماں سے لپٹ کر خوب روئی۔ بعد میں جب ساری حقیقت سامنے آئی تو اماں بولی تم فکر نہ کرو، اس کے تو میں کان کھینچوں گی، کتنا رلایا ہے میری بچی کو۔ 2 دن، 4 دن، 10 دن، پھر 1 مہینہ گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ اب تو محلے میں عجیب طرح کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ پھر ان کے سسرال سے پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے، ان کا کوئی علم نہیں تھا کہ کہاں گئے۔ پھر جرگہ بٹھایا گیا تو یہ طے ہوا کہ عدالت سے رجوع کیا جائے۔ عدالت نے 2-3 نوٹس بھجوائے مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر عدالت نے ہی حکم نامہ جاری کر دیا کہ کلثوم اس رشتے سے آزاد ہے۔ کلثوم کو عدالت کی طرف سے طلاق نامہ مل چکا تھا۔ پھر 1 سال یہیں گزر گیا، کراچی والوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھر وہی اماں اور وہی بیٹی کی شادی کی ٹینشن۔ کافی تگ و دد کے بعد ضلع خانیوال سے رشتہ آیا۔ لڑکا شادی شدہ تھا مگر اولاد نہیں تھی، اپنا گھر تھا، اپنی دکان تھی۔ امین کے تمام بہن بھائی اپنے گھر والے تھے اور اس کے والدین بھی کچھ عرصہ پہلے چل بسے تھے۔ امین اپنی اہلیہ نجمہ کے ہمراہ خود کلثوم کو دیکھنے آیا۔ اب کی بار چند لوگوں نے خانیوال جا کر خود تسلی کی کہ سب ٹھیک تو ہے، لیکن کراچی کی طرح دھوکہ نہ ہو۔ جب پورا یقین ہو گیا تو یہ رشتہ طے ہو گیا۔ پھر شادی ہو گئی اور کلثوم ایک بار پھر دلہن بن کر سسرال پہنچ گئی۔ امین اختر سے قدرے مختلف تھا، خوش مزاج، نماز کا پابند، سادہ طبیعت کا مالک۔ وہ ایک نیک انسان تھا، اس کے پاس پیار، دولت، سب کچھ تھا، بس ایک اولاد کی کمی تھی۔ ابھی کوئی 6 سال گزرنے کے باوجود، تمام ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد بھی وہ اولاد کو ترس رہے تھے۔ دن بڑی ہنسی خوشی سے گزر رہے تھے۔ امین دونوں بیویوں میں ہر طرح کا انصاف دے رہا تھا، یہاں تک کہ شاپنگ ہو، پاکٹ منی ہو یا کچھ کھانے کی فرمائش، دونوں کو برابری کا درجہ حاصل تھا۔ مگر چھوٹی بہو ہونے کی وجہ سے کلثوم نے نجمہ کو ہمیشہ بڑی بہن کی طرح سمجھا اور اس کی عزت اور احترام میں ہر وقت کام میں مگن رہتی۔ سوتنوں والی ان میں کوئی بات نہ تھی، بلکہ نجمہ نے خود امین کو دوسری شادی کا کہا تھا۔ پھر یہ بھی نجمہ کا ہی انتخاب تھی
اور نجمہ بھی کلثوم کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی۔ پتہ نہیں چلا کہ کب شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن کلثوم کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کلثوم ماں بننے والی ہے۔ شوہر اور نجمہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے کہ چند ماہ بعد ان کے ہاں ایک ننھا کھلونا آنے والا ہے، جس کا امین کو بے چینی سے انتظار تھا۔ یہ خبر آگ کی طرح محلے میں پھیل گئی۔ ہر کوئی امین کو مبارکباد دے رہا تھا۔ پھر ایک عورت جس کی محلے میں کسی سے نہ بنتی تھی، اس کو بھی علم ہو گیا، جس کا کام بس لوگوں کو آپس میں لڑوانا تھا یا تماشا دیکھنا تھا۔ وہ بھی دکان پر آئی اور امین کو مبارکباد دی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے نجمہ کو ورغلانا شروع کر دیا۔ اب تو وہ ہر روز دکان پر آنے لگی، کسی نہ کسی بہانے نجمہ سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ وہ نجمہ سے کہتی کہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو تم ایک نوکرانی ہو کر رہ جاؤ گی، تمہاری قدر کم ہو جائے گی۔ امین کی ساری توجہ کلثوم اور بچے پر ہو جائے گی۔ دوسرے لوگوں کی مثالیں دیتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ نجمہ اس عورت کے بہکاوے میں آ گئی اور یہیں سے اس گھر کی بربادی شروع ہوئی۔ ایک ہنستا بستا گھر اس ظالم عورت سے برداشت نہ ہوا، اور کسی کے گھر کو اجاڑ کر نہ جانے ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ اسی بات پر گھر میں تلخ کلامی شروع ہو گئی، جو آگے جا کر لڑائی کی صورت میں بدل گئی۔ امین کی ساری ہمدردی کلثوم کے ساتھ تھی، جس سے نجمہ کو اس عورت کی باتیں سچ لگنے لگیں۔ وہ دونوں کو سمجھاتا کہ لڑائی اچھی نہیں، دونوں مل جل کے رہو، مگر نجمہ اب بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ طے کر چکی تھی کہ جو بھی ہو وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اپنی کسی سوچ کو عملی شکل دینے کے لیے وہ اٹھی اور کلثوم کے پاس اس کے کمرے میں آ بیٹھی اور بولی کہ کلثوم، تم مجھے غلط مت سمجھو، تمہیں پتہ ہے کتنی دیر ہو چکی ہے اور تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، اپنی صحت کا ذرا خیال بھی نہیں ہے تمہیں، ایسے تو تم کمزور ہو جاؤ گی نا، اور بچے کی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا۔ آج سے شام کا کھانا میں بنایا کروں گی، تم آرام کرو۔ کلثوم نے کہا کہ جی اچھا، ایسا ہی کروں گی۔ آج وہ اپنے ارادے کو عملی شکل دینے والی تھی۔ اس نے جلدی جلدی شام کا کھانا بنایا، پلیٹ میں ڈالتے وقت کھانے میں زہر ملا دیا۔ کھانا لے کر کلثوم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شام کا کھانا تینوں ایک ساتھ کھاتے تھے۔ اب چونکہ نجمہ کا حکم تھا اور نصیحت بھی تھی کہ آج اسے اکیلے کھانا پڑے گا، اسے کیا خبر تھی کہ اس کھانے میں زہر ہے، جسے کھاتے ہی وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ کلثوم کھانے کا پہلا چمچ منہ میں ڈالنے والی تھی کہ سامنے دروازہ بجا۔ امین اور خالد اندر آ گئے۔ خالد جب کہ نجمہ کا بھائی تھا، وہ داخل ہوتے ہی بولا کہ واہ بھائی واہ، آج اکیلے ہی کھانا کھایا جا رہا ہے، ہم بھی ساتھ کھاتے ہیں۔ کلثوم کھانا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، بولی کہ آپ لوگ کھائیں، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ نجمہ نے جب خالد اور امین کو زہر ملے کھانے پر بیٹھے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ چلائی کہ یہ کھانا تو صرف کلثوم کے لیے بنایا ہے، جو ہم سب کے لیے کم ہے۔ آپ لوگ بیٹھیں باتیں کریں، میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ چھوڑیں آپ بھی، بہت دیر ہو جائے گی، بہت بھوک لگی ہے۔ خالد بولا، ارے کوئی دیر نہیں لگتی، میں کھانا تیار کر کے لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ وہ دونوں بھی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ادھر وہ کچن میں اپنا کام کر رہی تھی۔ نجمہ کو اپنی ناکامی پر افسوس ہو رہا تھا اور وہ ہوشیاری سے خالد اور امین سے بھی بچ گئی۔ خالد اور امین بھی اس کھانے کو نہ چھو سکے۔ اب کیا کروں، وقت ہی کم ہے، اگر وہ اس دنیا میں آ گیا تو نہیں، مجھے جلدی جلدی کچھ کرنا ہے۔ اسی دوران اسے ایک ترکیب سوجھی۔ کھانا کمرے میں لے جاتے ہوئے وہ جان بوجھ کر کلثوم سے ٹکرائی۔ کھانا فرش پر بکھر گیا اور وہ جان بوجھ کر گر پڑی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی کیا؟ میری کمر! لیکن باجی آپ تو خود اس سے ٹکرائی ہیں، زبان بند کرو، مجھے اٹھاؤ۔ اسے سہارا دینے کے لیے جھکی۔ نجمہ نے اسے پکڑ کر زمین پر گرا لیا، اسے لاتے اور ٹھڈے برسائے۔ آج تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ پاس پڑی موٹی سی لکڑی اٹھائی اور کلثوم کے پیٹ پر پے در پے مارنا شروع کر دی۔ اس کی صرف ایک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ چیخ کی آواز سن کر وہ لوگ بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ اتنی دیر میں نجمہ آپا کام کر کے ڈنڈا نما لکڑی کو پھینک چکی تھی۔ کیا ہوا اس کو؟
پتہ نہیں، اچانک گر پڑی۔ امین کے پوچھنے پر نجمہ بولی۔ امین دوڑتا ہوا اپنے دوست کے گھر گیا جس کی اپنی گاڑی تھی، جو ابھی ابھی گھر آیا تھا۔ اس کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ بچہ پیٹ میں مر چکا تھا، خون بھی کافی بہہ چکا تھا اور جلدی سے کلثوم کو ہوش میں لانا بھی ضروری تھا۔ امین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ڈاکٹروں نے خون مانگا، پھر کلثوم کو ہوش آیا، پھر مردہ بچے کا ڈیلیوری کیس بھی ہو گیا۔ ساری رات ان لوگوں کی ہسپتال میں گزری، کھانا سونا سب چھوٹ گیا۔ صبح ان کو گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پر موجود تھے۔ ان سارے کاموں میں خالد بھائی پیش تھے۔ امین تو گم سم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی خوشی غم میں بدل گئی تھی۔ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا والوں کے ظلم کا شکار ہو کر دنیا سے روٹھ چکا تھا۔ امین کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی دوران امین کلثوم کے پاس آیا اور ساری بات معلوم کی کہ آخر نوبت یہاں تک آئی کیوں۔ کلثوم نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا، جسے سن کر امین کو نجمہ پر شدید غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً نجمہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ میں نے تمہاری کون سی بات نہیں مانی جو تم نے مجھے یہ سزا دی۔ کیا قصور تھا اس معصوم بچے کا؟ تمہیں مجھ سے یا کلثوم سے اگر کوئی شکایت تھی تو مجھے کہا ہوتا نا۔ میں نے تو تمہیں کبھی اف تک نہیں کہا۔ اگر تمہیں اس سے کوئی شکایت تھی تو پھر اسے بیاہ کر ہی کیوں لائی تھی؟ تمہارے کہنے پر ہی میں نے دوسری شادی کی۔ بولو، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ اتنا کہہ کر امین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بولو آپی، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس بار خالد نجمہ سے مخاطب تھا مگر وہ نہ بولی۔ امین پھر بولا کہ سچ بتا دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ورنہ یا تو میں خودکشی کر لوں گا یا تجھے مار دوں گا۔ امین پاس پڑی اینٹ اٹھا کر نجمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ یا تو سچ بتائے گی یا پھر ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا۔ وہ وحشی ہو چکا تھا۔ نجمہ اسے اس حالت میں دیکھ کر سہم گئی اور بولنے لگی کہ اپنے مقام کو کھوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی کی بہکاوے میں آ گئی تھی۔ دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی۔ امین بولا کہ کاش ایک بار تم اس بچے کو دنیا میں آنے تو دیتی، مجھے ایک موقع تو دیتی، ایک بار تو آزماتی۔ تم نے خود ہی اپنا مقام کھو دیا، کچھ پروان چڑھنے دیا۔ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ خود اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی تو میری اولاد کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی نہ پیدا کر سکی۔ اب جاؤ، مجھے تمہاری قطعی ضرورت نہیں۔ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، صرف ایک بار، پلیز صرف ایک بار معاف کر دو مجھے۔ رو رو کر امین کے قدموں میں بیٹھ گئی، پھر کلثوم کے پاؤں پکڑ کر التجا کرنے لگی، میں تم دونوں کی مجرم ہوں، صرف ایک بار خدا کے لیے معاف کر دو۔ جاؤ، معاف کیا، امین بولا، لیکن کس کے کہنے پر تم نے یہ قدم اٹھایا؟ اس کا نام بتاؤ، اس کی تو میں خبر لیتا ہوں، جس سے ہمارے گھر کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہیں۔ نجمہ نے اس عورت کا نام بتا دیا۔ ادھر وہ گھر سے غائب تھی، دروازے کو تالا لگا تھا، نہ جانے کب واپس آئی ہوگی۔ جب اسے تمام واقعے کا علم ہوا تو اسے اپنی شامت آتی دکھائی دی۔ وہ راتوں رات سامان سمیٹ کر بچوں کو ساتھ لے کر نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ اس کا خاوند دوسرے شہر ملازمت کرتا تھا، جو 2 ماہ بعد گھر لوٹتا تھا۔ اس کی نو رات کو غائب ہو جانے کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ یہ پہلے بھی کرتے تھے۔ اسے ڈر تھا کہیں امین پولیس میں رپورٹ نہ کروا دے، کیونکہ جو زہر کھانے میں ملایا گیا تھا وہ اسی عورت نے لا کر دیا تھا۔ بس 4-5 دن بعد امین کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بیماری کی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کبھی یہ ڈاکٹر کبھی وہ ڈاکٹر، کبھی حکیم تو کبھی عامل، مگر اس کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ آخر ایک محلے کے بزرگ نے کہا کہ کسی اچھے اللہ والے سیانے پیر کو دکھانا چاہیے۔ صرف 15-20 دنوں میں وہ صدیوں کا بیمار لگنے لگا۔ چہرہ بجھ سچ گیا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں۔ دکان اور پھر مکان علاج کے لیے فروخت ہو چکے تھے، جمع پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی، اب کرائے کا گھر لیا جا چکا تھا۔ آخر اسے ایک اللہ والے بزرگ کے پاس لے جایا گیا۔ بزرگ نے امین کا جائزہ لے کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھ تک پہنچنے میں دیر کر دی، اس پر خطرناک قسم کا جادو کروایا گیا ہے
جو اپنا کام دکھا چکا ہے۔ ساتھ ہی بزرگ نے اس منحوس عورت کا اشارہ بھی دے دیا۔ مایوسی کے ساتھ امین کو واپس لانا پڑا۔ اس پر شفا کی دوائیں کروائی گئیں، نیاز تقسیم کی گئی، مگر بے سود۔ آخر ایک دن رات کے کسی پہر اولاد کی حسرت دل میں لیے اس ظالم دنیا کو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ شاید وہ اس عورت کو کچھ بھی نہ کہتا، یہ FIR درج بھی نہ کرواتا، یا پھر اس واقعے کو فراموش کر دیتا، مگر اس کو نہ کردہ گناہ کی سزا دی گئی تھی۔ امین کا گھر بار سب کچھ اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ دونوں بیویاں عدت کے دن پورے کر کے اپنے میکے جا چکی تھیں۔ چند مہینوں بعد یہ قصہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ رشتہ دار اور بھائی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ امین کو گزرے 8-10 ماہ گزر چکے تھے۔ اماں کو لڑکی کی فکر کھانے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے مرنے سے پہلے وہ فرض ادا کر جائیں، مگر کلثوم نے تو یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابھی تو وہ امین کو ہی نہیں بھلا پائی تھی کہ بڑی آپا نشین اسے ضلع لیا لے گئیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کا دل بہل جائے اور یہ ماضی سے باہر آ جائے۔ وہاں رہتے ہوئے ایک رنڈوا رشتہ آ گیا۔ زیادہ بڑا گھرانہ نہیں تھا، بس دونوں ماں اور بیٹا تھے، باقی بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ لڑکے کا نام احمد محکمہ جنگلات کے ایک اعلیٰ افسر کا ڈرائیور تھا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، مگر اس پر کلثوم خود ان لوگوں کے پاس آ گئی، جہاں نسیم احمد اور اس کے ماں بیٹے باتیں کر رہے تھے۔ سلام کے بعد کلثوم کہنے لگی کہ میں اب شادی نہیں کروں گی، شاید میرا نصیب ہی ایسا لکھا گیا ہے، اب تو برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں، اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ نسیم اور حلیمہ نے کلثوم کو بہت سمجھایا کہ زندگی بہت لمبی ہے، تنہا یہ سفر کیسے طے ہوگا، جو اس پر صبر کرو اور یہی سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسی دوران ایک دن احمد بھی ان کے گھر آ گیا۔ اس سے مخاطب ہوا کہ دیکھو، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، تمہیں دکھوں کے سوا کچھ نہیں ملا اور مجھے بھی ایک بار ٹھوکر لگ چکی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو ماضی کو بھلا سکتے ہیں۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جیسے تیسے کر کے اسے راضی کر لیا گیا۔ اب تیسری بار دلہن بننے جا رہی تھی۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ رخصتی کے وقت ہر کوئی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، اب کی بار تو اس بیچاری کی کشتی کنارے لگا دے، اب کی بار تو سسرال میں اس کے لیے خوشیاں لکھ دے۔ اور وہ سسرال پہنچ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنا ماضی بھول جائے۔ 1-2 مہینے کے بعد اس دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ آخر وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ کلثوم اور احمد اپنے گھر میں خوش تھے۔ ایک دن احمد کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہفتے بعد احمد ڈیوٹی پر گیا تو اس کا دل اترتا تھا۔ پہلے تو ماں ہوتی تھی گھر پر، اگر وہ شام کو لیٹ بھی ہو جاتا تھا تو اسے فکر نہیں ہوتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب تو کلثوم اکیلی ہوتی تھی۔ اس نے 2 ہفتوں کی چھٹی مانگ لی اور کلثوم کو وقت دینے لگا کہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ پھر اسے گھمانے نکل پڑا، کبھی سسرال، کبھی بہنوں کے ہاں، کبھی یہاں، کبھی وہاں۔ ابھی 2-3 دن کی چھٹی باقی تھی کہ دفتر سے پھر بلاوا آ گیا۔ اگلے دن اسے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ اس کے آفیسر کا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے ساتھ کبھی جنگ، کبھی ڈیرہ غازی خان، کبھی ملتان تو کبھی راجن پور۔ وہ ہر روز رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ مسلسل ڈرائیونگ کرنے سے وہ تھک گیا اور اسے مٹی سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ اب ضلع راجن پور کی تحصیل رجحان سے واپس آ رہا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں کافی لیٹ ہو رہا ہوں۔ کلثوم گھر میں اکیلی ہے، پتہ نہیں اس کا ٹائم کیسے گزرا ہوگا۔ نہیں، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ ماں بننے والی ہے، مجھے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ وہ پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ اتنی دیر میں وہ گھر پہنچ گیا۔ اگلے دن چھٹی تھی جو اس کی گھر رہ کر گزری۔ دوسری صبح وہ جلدی سے تیار ہوا۔ نہ جانے آج کلثوم کو وہ کیوں اچھا لگ رہا تھا، جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ جب شوہر نے غور کیا تو کہنے لگا، آج تو اللہ خیر کرے، ایسے تم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔
وہ جانے لگا، جاتے جاتے کلثوم سے بولا، اوکے، خدا حافظ، شام کو جلدی آ جاؤں گا، شام کو ڈنر باہر کریں گے، میرا انتظار کرنا، لیکن اگر بھوک لگے تو کچھ کھا لینا، ورنہ یہ بھی بھوکا مر جائے گا۔ اس نے کلثوم کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ چلا گیا۔ شاید آج پہلی بار اسے دروازے تک وہ چھوڑنے آئی تھی، وہیں کھڑے اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ آج ان لوگوں کی منزل ضلع بھرکر کی تحصیل منکیرا کا وہ علاقہ تھا جہاں سرکاری درختوں کی غیر قانونی طریقے سے کٹائی کی جا رہی تھی۔ وہ لوگ وہاں پہنچ کر سارا دن اپنے کام میں مصروف رہے۔ پولیس بھی وہاں موجود تھی۔ پتہ نہ چلا کہ کب شام ہو گئی۔ کوئی 5-6 بجے ان کی واپسی ہوئی تو احمد گاڑی کے قریب آیا۔ معلوم ہوا کہ ٹائر پنچر تھا۔ اس نے بھی ابھی آج ہی دھوکہ دینا تھا۔ اس کے پاس اضافی ٹائر بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بھی 4 دنوں سے پنچر شاپ پر پڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی ٹائر کھولنے لگا، لیکن یہاں قریب میں کوئی دکان نہیں تھی۔ ٹائر اٹھا کر ویرانی سے سڑک پر آ گیا اور بس میں سوار ہو کر حیدرآباد پہنچ گیا۔ جب اس کی واپسی ہوئی تو پبلک ٹرانسپورٹ کافی کم ہو چکی تھی۔ ٹائر ساتھ ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی بھی سوال نہیں کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا۔ مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، جبکہ گاڑیاں بس اکا دکا ہی گزر رہی تھیں۔ وہ بھی مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دیگر گاڑیوں سے لفٹ مانگنے لگا، مگر کہاں؟ کوئی 1.5 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ رات کی تاریکی، ہر طرف سناٹا۔ آخر ایک ٹرک والے نے اسے لفٹ دی۔ کچھ دیر بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اتر گیا۔ اب اسے ٹائر اٹھا کر 800 میل اپنی گاڑی کے پاس جانا تھا۔ راستہ بھی کچا اور غیر ہموار تھا۔ جھاڑیوں سے گزرتا ہوا آخر کار وہ کار تک پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو رات کے 11 بجنے والے تھے۔ پیدل مسافت اور بھوک کی وجہ سے احمد کا برا حال تھا۔ آج جنگل میں دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھانے کو ملا تھا۔ کار اتنی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس کوشش میں وہ مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ ابھی 2 گھنٹے کی مسافت باقی تھی، لیکن وہ اڑ کر گھر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ نہ جانے کب وہ خیالوں کی دنیا میں چلا گیا۔ آج ہی کی طرح وہ اس دن بھی واپسی پر لیٹ تھے۔ اس دن امی بڑی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ آج ہی کی طرح اس دن بھی اس کی بیگم نیلم گھر پر اکیلی تھی اور وہ لیٹ تھا، اور ٹھیک آج کی طرح اس کی پہلی بیوی کلثوم بھی اسے بڑے پیار سے گھر سے رخصت کیا تھا۔ آج ہی کی طرح اتفاق سے نیلم بھی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ رات کو بارش ہو رہی تھی۔ کلثوم اکیلی تھی، لائٹ بھی نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ بارش زور سے برس رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں چپکا ہوا تھا۔ نیلم کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ اس نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی نہ تھا۔ اسے کافی چوٹ آئی تھی، خون کافی بہہ چکا تھا۔ نیلم کو بر وقت طبی امداد نہیں مل سکی تھی۔ بجلی خوب زور سے کڑک رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تھا تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کو سہارا دیتے ہی وہ اس کی باہوں میں چھوٹ گئی تھی، اور اس دن کی طرح کلثوم بھی ماں بننے والی تھی۔ گھر پر اکیلی ہے تو کیا نیلم کی طرح میرے گھر پہنچتے ہی کلثوم بھی نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہ نوکری آج ہی چھوڑ دوں گا۔ اگر کلثوم کو کچھ ہو گیا تو بس اسی بات پر اس کی تو دنیا لٹ گئی تھی۔ یا اللہ، اسے یہ احساس ہی نہ رہا کہ گاڑی کی رفتار کتنی خطرناک تھی۔ سپیڈ میٹر کی سوئی آخری حدود کو چھوڑ رہی تھی اور وہ خیالوں میں گم تھا۔ اتنی دیر میں سامنے سے کوئی چیز قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ حواس پر قابو پا کر ذہنی طور پر بحال ہو کر گاڑی کو کنٹرول کرتا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا کر بالکل تباہ ہو گئی تھی، اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف ماتم۔ کلثوم کی زندگی میں ایک بار پھر اندھیرا۔ پورا محلہ سوگوار تھا۔ کلثوم کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ قدرت اس کی قسمت کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ اس بیچاری کو کچھ بھی نہ پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ گمسم ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ احمد کے چہلم کے بعد کلثوم کے بھائی احمد کا گھر اس کے بھائیوں کو فروخت کر کے کلثوم کو اپنے ساتھ ملتان لے آئے۔ اب وہاں تو اس کا اپنا کوئی نہیں تھا، پھر اسے کسی کے سہارے پر چھوڑتے۔ انہوں نے مبارک پور والا گھر اور زمین کرائے پر دے کر کلثوم کو ساتھ لیا اور کراچی لے گئے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ کلثوم کی صحت کافی کمزور ہو چکی تھی۔
وقت قریب تھا۔ احمد کی آخری نشانی یعنی اس کا ہونے والا بچہ بھی اس کے پاس تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی، ڈیلیوری کیس کے لیے اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد اللہ نے خوبصورت بیٹا کلثوم کو عطا کیا جو بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ لوگ ہسپتال کے مین گیٹ پر گھر واپسی کے لیے ٹیکسی کا بندوبست کر رہے تھے کہ اچانک ایک شور اٹھا۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک پولیس وین ایک مجرم کے تعاقب میں اس کی طرف آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل سوار مجرم ہسپتال کے گیٹ کے سامنے سے گزرنے لگا تو فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پولیس وین رک چکی تھی۔ پولیس کی گن سے نکلی گولی نے اپنا کام کر دیا تھا۔ وہ موٹر سائیکل سوار روڈ پر گر چکا تھا۔ اس سے پہلے پولیس اس تک پہنچتی، ان لوگوں نے غور سے دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں اختر تھا۔ ہاں، 100% اختر، کلثوم کا پہلا خاوند، جو ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ وصولی منشیات کی فروخت کے جرم میں پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس کئی دنوں سے اس کی تلاش میں تھی۔ آج اس کا پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ یہ سب منظر دیکھ کر وہ غش کھا گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ پہلی والی کلثوم نہیں تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بولنے اور سننے سے محروم ہو گئی۔ بیچاری کلثوم آج بھی زندہ سلامت ہے مگر بول نہیں سکتی۔ اس کا بیٹا 10ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے۔ اماں جعفرہ کی بیٹی کو اچھا سسرال ملنے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی اور اماں جعفرہ یہ خواہش لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ کلثوم کی باقی زندگی کا انحصار اس کے بھائیوں اور بیٹوں پر ہے۔ دعا گو ہیں اللہ اسے اولاد کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔